السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لے گئی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ اس لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ، فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوگی، اس عورت کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل ہی گئی۔ اس لاش کے پاس کتے بیٹھے ہوئے تھے جو کسی کو بھی اس لاش کے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون کے گھر والوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ اس لاش کو اٹھاؤ، ہم اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر دفن کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کے گھر والے کہنے لگے، اللہ کے دوست، ہم اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں آپ کی مدد ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس خاتون کی لاش کے پاس جانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، کیوں نہ کہ اس خاتون نے اپنی زندگی میں بدکاری کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کلام کے لیے جس کے پاس بھی مدد کے لیے جاتے، سب کی زبان میں لوگ ایک ہی الفاظ ہوتے کہ یہ خاتون بہت ہی بدکار ہے۔ شہر بابل کے کسی بھی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا کام میں ساتھ نہیں دیا۔ سب ایک ہی جواب ہوتا کہ یہ خاتون بہت بدکار خاتون تھی، ہم اس کی لاش کے پاس نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اس عورت کو اٹھانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والوں سے یہ بات سننے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہارون، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ پھر دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس لاش کو وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد اس خاتون کو غسل دینا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی عورت تیار نہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اس کی میت کو غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں نے میت کو غسل دیا۔ پھر دونوں بھائیوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے میت کو اٹھایا اور قبرستان میں جا کر اس کو دفن کر دیا۔ جب دونوں بھائی میت کو دفن کر کے واپس لوٹے تو لوگوں نے راستے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور سوال کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح ایک بدکار عورت کو اتنی دور آخر خود دفن کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں ہمیں بتلا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر بابل کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کے میں نے تعمیل کر دی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے جاؤں گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے آپ کو بتلا دوں گا۔ یہ بات سن کر شہر بابل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جانے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف فرمائے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض گوار ہوئے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہر بابل کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ خاتون واقع بہت ہی بدکار تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی بسر کر دی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ خاتون ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے
तड़प रहा था। इस खातून को कुत्ते पर रहम आ गया। ये खातून कुत्ते को पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन इसको कुएं से पानी निकालने के लिए कोई चीज़ न मिली। इसने अपने दुपट्टे को ही कुएं में डाल दिया। ये दुपट्टा पानी से गीला हो गया। ये खातून वो गीला दुपट्टा कुत्ते के मुंह में निचोड़ती रही, जिसकी वजह से इस कुत्ते की प्यास जाती रही। वो कुत्ता जो प्यास से तड़प रहा था, तड़पते हुए कुत्ता पानी पीने के बाद खुश नजर आ रहा था। मुझे इस बदकार औरत का ये अमल बहुत पसंद आया। मैंने मालिकुल मौत को हुक्म दिया कि जाओ, फलां कुएं के पास एक खातून है, इसकी रूह कब्ज कर लो ताकि आज के बाद ये औरत को बदकारी ना करे। मालिकुल मौत ने मेरे हुक्म की तामील की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला को बदकार औरत का एक छोटा सा अमल पसंद आ गया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बदकार औरत को मज़ीद गुनाहगार होने से बचाया और इसे ये सर्व भी बख्शा कि अल्लाह के प्यारे नबियों ने खुद इसे दफनाया। नाज़रीन गिरामी, हकूकुल अल्बाद अच्छे तरीके से निभाएं और जानवरों पर रहम करें। क्या पता कब कोई अल्लाह पाला को पसंद आ जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।